اور یہ قرآن مجید ایسی محتم بالشان عظیم المرتبت کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز جدا کرنے والی ہے، تمیز پیدا کرنے والی ہے۔ آیا حق کا راستہ کون سا، باطل کا راستہ کون سا، نیک اللہ والوں کا راستہ کون سا، غیر اللہ کا راستہ کون سا، آدمی کون سے اعمال طے کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، آدمی کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اپنا کر اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا سکتا ہے، اپنوں سے بڑوں سے دعائیں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے۔ یہ قرآن جدا کر دیا، حق راستہ کون سا، باطل کون سا، سچائی کون سی اور خرابی کون سی، کس میں نجات ہے اور کس میں خرابی ہے، کون سے اعمال کرنے سے اللہ جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیسر، جب تم میں سے کوئی آدمی اس ماہ کو پالے، یعنی رمضان المبارک کو پالے، تو چاہیے کہ روزہ رکھے، فلیصم۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا مریض ہے، مسافر ہے، ان دنوں میں اگر روزہ رکھنا نہ ہو رہا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں رمضان المبارک کے جتنے روزے قضا کیا اتنے روزے واجب ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بندہ اگر جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ ترک کر دیا، اگر اس کی تلافی کرنا چاہے، وہ روزہ جو چھوٹ گیا اسے رکھ کر اس کا ثواب پانا چاہے، پوری زندگی روزے رکھ لے، وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا کیے ہیں، اسی لیے یہ کہا گیا یہ مومنوں اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے ذریعے میں آسانی چاہتا ہوں، اس کے ذریعے میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب تم صحت یاب ہو جاؤ، مرض سے شفا یاب ہو جاؤ تو بعد میں روزوں کی قضا کر لیں۔ پھر دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتیں، سابقہ امم جن کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور یہ بات بتائی گئی کہ جو چیز جو کام پہلے ہی ہو گیا دوبارہ کرنا اس کا آسان ہے، اور بتایا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے روزہ رکھا اسی طرح روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ،
گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو نبی کا امتی بنا سکو، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا سکو، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ نے جو سانچہ دیا ہے، حق کا راستہ باطل کا راستہ، اس میں تمیز کر سکیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق کر سکیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا